أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی 111 نمبر آیت کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اس سورہ کی آخری آیت ہے. کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ ایسا رب جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور جس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو، اس کی سلطنت کمزور ہوگی، اس کا قبضہ اور تصرف کمزور ہوگا. اس پر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، ان سے کہہ دیجیے ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. لم يتخذ ولدا، جس نے بیٹا نہیں بنایا، کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، یہاں پر من سببیہ ہے، ترجمہ کریں گے. اور اس کا عاجزی کی وجہ سے اس کا کوئی حمایتی نہیں ہے کہ وہ رب عاجز ہے، کمزور ہے تو اس کو مددگار چاہیے، کوئی مددگار نہیں. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، بڑائیاں صرف اللہ ہی کی بیان کیجیے. اس سے پہلی والی آیات میں اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر ہے. فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں. اور اس آیت میں اللہ جل شانہ سے عیوب اور نقائص کی نفی ہے. جب یہ دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں، صفات کا ثبوت اور عیوب کی نفی، تو اللہ جل شانہ کی جو شان ہے وہ مکمل ہوتی ہے اس بنیاد پر. لہٰذا ہر وہ کلام، ہر وہ ذکر جس کے اندر دونوں باتیں جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، اللہ جل شانہ کے اوصاف حمیدہ کا ذکر ہو، اور وہاں عیوب سے نفی ہو، وہ ذکر اللہ کے ہاں بہت محبوب ہوتا ہے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کلیمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے رحمان کو بڑے محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دونوں باتیں جمع ہو گئی. عیوب سے نفی، وہ پاک ہے ہر عیب سے، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. نصارہ اللہ جل شانہ کا بیٹا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں کہ خدا تین ہے. تین مل کر ایک ہے، یا ہر ایک الگ الگ خدا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ سے خدا ہے، حضرت مریم علیہ السلام الگ سے خدا ہے، اور اللہ کی ذات خود الگ سے خدا ہے. یا یہ نظریہ ہے، یا یہ کہ تینوں مل کر ایک ہی خدا ہے. اس نظریے کی بھی نفی ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ یہ بات مذکور ہے کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، جو رحمان کا بیٹا بناتے ہیں. لقد جئتم شیئا ادا، وہ بڑی سنگین بات کہہ رہے ہیں. اتنی سنگین بات ہے اللہ کے ساتھ بیٹا ماننا یا اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرنا. اتنا سنگین معاملہ ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں. وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے. وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ڈھہ جائیں، نیچے گر جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہے. عقلاً یہ بات ناممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہوں، اس لیے کہ اصولی بات یہ ہے کہ جو باپ ہوتا ہے اس سے پیدا ہونے والا بیٹا انہی اوصاف کا حامل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ انسان ہے، پیدا ہونے والا بیٹا جن ہے، یا باپ جن ہے اور پیدا ہونے والا بیٹا انسان ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اوصاف جو باپ کے ہوتے ہیں وہی اوصاف بیٹے کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وصف ہے کہ اللہ ازل سے ہے، هو الاول، وہ ابتدا ہی سے ہیں، ان سے پہلے کوئی ابتدا نہیں. هو الاول، وہ ازل سے ہیں.
والآخر، انتہا بھی کوئی نہیں ان کے بعد، ان کے بعد کوئی انتہا نہیں، وہ انتہا آخر بھی وہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوئے ہیں، کیسے اپنے اللہ جل شانہ کے اوصاف حمیدہ ان کے اندر ہیں، لہذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، اور اللہ جل شانہ کا کوئی شریک بھی نہیں۔ میں پہلے بھی اپنی دلیل عرض کر چکا ہوں، یاد رکھیے یہ جو ادلہ ہوتے ہیں اس نوعیت کے، یہ ہمارے اعتقاد کو، ہماری یقین کو اور مضبوط بناتے ہیں۔ اس میں عقلی دلیل جو ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کی عقلی دلیل ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شریک مانا جائے، جیسا کہ ہمارے پڑوس کا مذہب ہے، پڑوس والوں کا لاکھوں خدا مانتے ہیں، تو یاد رکھیے گا جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے تو پھر ایک بات یہ ماننی ہوگی کہ یا تو دو خدا ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، یا ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں تو خدا ایک بھی نہیں ہے، خدا اس سے کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، یا دونوں ایک دوسرے سے مستغنی ہیں، الگ ہی الگ ہیں۔ اگر مستغنی ہے تو پھر بھی کوئی خدا نہیں، اس لیے کہ خدا کہتے اسے ہیں کہ سب اس کے محتاج ہوں اور وہ سب سے مستغنی ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی اس سے مستغنی ہو، لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اس آیت کا اور واضح مفہوم سورۃ الاخلاص میں بیان کیا گیا ہے، قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، کسی کو جنا نہیں، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور وہ خود بھی کسی سے نہیں جنا، یعنی وہ کسی کی خود اولاد نہیں ہے، وہ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، بے مثل ہے، بے نظیر ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی تعریف اور ان کی ذات اور ان کی صفات کی کامل معرفت یہ مختصر سی صورت ہے۔ اس آیت کے بارے میں جو روایات میں مروی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد المطلب کے جو بچے ہوتے تھے، یعنی آپ کے خاندان کے بنو ہاشم کے بچے، جب وہ بولنا شروع ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت 7 دفعہ ان کو کہلاتے تھے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کوئی بیٹا، کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ اچھا، یہ اس لیے جب بچے بولنے لگے تو ایک تو سنت ہے، طریقہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے روایات کے الفاظ ہیں کہ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے آغاز کراؤ لا الہ الا اللہ سے، اور پھر یہ والی کلمات کہلائیں جو سورہ بنی اسرائیل کی سب سے آخری آیت ہے، یہ کلمات کہلوائے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی رہی کہ 7 دفعہ یہ کلمات کہلواتے تھے۔ اچھا، بسا اوقات بچے کو تو اس کا ترجمہ بھی معلوم نہیں، یہ اس کا معنی بھی معلوم نہیں۔ اگر ہم بچہ جو بول رہا ہو، ابھی بولنا شروع ہوا ہو، تو اگر بچے کو ہم یہ کلمات کہلوائیں تو اس کو تو معنی نہیں اس کو آتا، ترجمہ بھی نہیں آتا، اگر سمجھائیں تو وہ کیا توحید کا مفہوم سمجھے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ بعض دفعہ الفاظ کی بڑی تاثیر ہوتی ہے، اسی وجہ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے داہنے کان میں اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، توحید کے کلمات کہے جاتے ہیں، جبکہ اس وقت اس کی بصارت بھی مکمل نہیں ہوتی، اس کی سماعت بھی مکمل نہیں ہوتی، وہ پوری طرح سن نہیں رہا ہوتا، پوری طرح صحیح دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت جو توحید کے کلمات اس کے کان میں کہے جاتے ہیں اذان کی صورت میں اور اقامت کی صورت میں، اس توحید کا اثر اس بچے کے دل پر موت تک باقی رہتا ہے، لہٰذا یہ کلمات ضرور کہلوائے جائیں جب بچے بولنے لگیں۔ اچھا، اس کے آخری الفاظ ہیں وکبرہ تکبیرا، اور تکبیر بیان کیجیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اللہ اکبر خیر من الدنیا وما فیہا، لفظ کلمہ اللہ اکبر دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے، اور وکل تکبیرۃ صدقہ، ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقر امتک منی السلام، میرا سلام اپنی امت سے کہہ دیجیے، واخبرہم، اور ان کو یہ بات بھی بتلا دیجیے، ان الجنت طیبۃ تربہ، جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے،
وعذبۃ الماء، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، وانها قیعان، اور وہ چٹیل میدان ہے، وغراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات اس کے پودے ہیں، اس کے درخت ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لہذا یہ ذکر جو ہے جس میں جب یہ کلمات سارے جمع ہو رہے ہوں، یہ سب سے افضل ذکر کہلاتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں تمام مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے، تفسیری روایت ہے، وہ یہ نقل کی ہے، تمام مفسرین نقل کر رہے ہیں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ بھی اور صاحب علامہ قرطبی رحمہ اللہ بھی، سب تفاسیر جو ہماری امہات و تفاسیر ہیں، ہماری جن سے تفاسیر لکھی جاتی ہیں وہ امہات تفاسیر ہیں، جس میں ابن کثیر ہے اور قرطبی ہے یا روح المعانی ہے، وہ سب حضرات جو ہے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، ما قربنی امر الا تمثل لی جبرائیل علیہ السلام وقل یا محمد توکلت علی الحی الذی لا یموت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی مجھے تکلیف کا امر پیش آیا، مجھے کوئی تکلیف پیش آئی، تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے مجھے ایک ہی کلمہ تلقین کیا کہ آپ یوں کہیں، توکلت علی الحی الذی لا یموت، میں اس رب پہ بھروسہ کرتا ہوں جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد وہ مجھے یوں کلمات کہلواتے تھے، والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس لیے جب بھی کوئی تکلیف دہ امر پیش آ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی ایسی بات پیش آ جائے جس سے ہمیں ذہنی جسمانی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، تو اس آیت کو پڑھا جائے گا تو اللہ جل شانہ اس تکلیف کو دور فرما دیں گے اپنے فضل سے۔ بہرحال اس صورت کا آغاز ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ سے، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا معراج کے سفر پہ، اسراء کے سفر پہ، اور اس کا جو اختتام ہے وہ یوں ہوتا ہے وقول الحمد للہ الذی، یوں کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو سبحان اللہ اور الحمد للہ ان دونوں کلمات کو آپس میں جمع کر دیا گیا۔ تو الحمدللہ بفضل تعالی سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو مکمل فرمایا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا معمول رہے گا، زندگی رہی تو ہم ایک ایک سورہ کے ساتھ جو ہے درس کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جب کسی موقع پر آپ اس سورت کی تلاوت کر رہے ہوں گے یا تلاوت سن رہے ہوں گے، اس کے معانی بھی ذہن میں آئیں گے، اس کے مضامین ذہن میں آ جائیں گے، اس کا کچھ ترجمہ ذہن میں آ جائے گا۔ مستقل ترجمہ سننے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، یا اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، اپنے ذات عالی کا صحیح یقین عطا فرما۔ اے اللہ جتنی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ان میں سے ہمیں بھی عطا فرما، اور جتنے شرور سے آپ نے پناہ چاہی ہے یا اللہ ہمیں ان تمام شرور سے محفوظ فرما دیں۔ یا اللہ جتنی برکتیں خیریں آپ کی تراویح پر تھیں اور آپ کے اور رمضان کے روزوں پر ہیں، اور جتنی برکتیں خیریں راتوں میں ہیں، طاق راتوں میں ہیں، اور افطار کے وقت کی ہیں اور سحر کے وقت کی ہیں، یا اللہ ان تمام خیریں ہمیں تمام کی تمام خیریں اپنی شیان شان عطا فرما دیں۔ یا اللہ ہماری جو کمی رہی، حق تلفی رہی، بے توجہی رہی، اور بے سوالی بھی رہی، بے طلبی بھی رہی، یا اللہ وہ معاف فرما دیں۔ یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ نفس اور شیطان ہمارے ساتھ ہیں اللہ، وہ ہمیں بہکا دیتے ہیں، حق سے ہٹا دیتے ہیں، گناہ پہ لے آتے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں اللہ، آپ ہمیں نفس اور شیطان کے تقاضوں سے محفوظ فرمائیں، اس کے غوائل سے محفوظ فرمائیں، اس کے بہکانے سے محفوظ فرمائیں۔ یا اللہ جو رمضان سے مقصود ہے کہ استقامت نصیب ہو جائے دین پر، یا اللہ ہم سوالی ہیں، ہمیں استقامت عطا فرما دیں۔ یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دیں۔ اے اللہ ہمارا اس زندگی کا خاتمہ خیر پہ فرمائے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جن حضرات نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ جو ہم سے توقع رکھتے ہیں، سب کی جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ یا اللہ اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں پر
ندامت کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جو گناہ کر کے آپ کے سامنے جری ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا، ہمیں نادم بنا، شرمسار بنا، اپنے گناہوں پہ رونے والا بنا۔ یا اللہ کچھ تنہائیاں ہمیں ایسی بھی عطا فرما جس میں ہم آپ کے خوف سے رو پڑیں، ہمارے دلوں کو نرم فرما دیں۔ یا اللہ ہمیں خشیت نصیب فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں بڑی سختی ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دیں، ہمیں خشیت عطا فرما دیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے سامنے تنہائیوں میں رونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ کتنے مواقع ایسے ہیں کہ اللہ ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے، یا اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ یا اللہ ہماری نظر اسباب کی طرف ہوتی ہے، ہم آپ کی طرف نہیں دیکھتے، آپ مسبب الاسباب ہیں۔ اے اللہ آسانی وہی ہے جس کو تو آسان کرے۔ اے اللہ اپنی فضل سے ہماری ساری مشکلات کو آسان کر دیں۔ یا اللہ ہمیں ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے رطب اللسان فرما دیں۔ یا اللہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس میں غور و فکر و تدبر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کو ہمارا انیس بنا دیں۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمارے لیے ہمارا شفیع بنا دیں اور ہمارے لیے حجت پیش کرنے والا بنا دیں۔ یا اللہ جو حضرات ہمارے بیمار ہیں ان کو کامل شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بیٹے بیٹیاں بے نکاح ہیں ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما، اور جن بچیوں کی شادیاں ہو گئی ان کی نصیب اچھے فرما۔ اے اللہ ہم سب کی علت و ذلت سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔